أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے الہ معبود برحق ہونے کی گواہی دی۔ دوسرا شاہدن کا معنی ہے قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ علیہم شہیدا، اے اللہ میں ان پر شہیدا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولا گیا نا شاہدن، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 سے 49۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات جمیلہ کا آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور وہ صفات ایسی صفات ہیں جن سے آپ کی ذمہ داریوں پر بھی روشنی پڑتی ہے اور آپ کے عظیم مرتبے اور شان و شوکت پر بھی روشنی پڑتی ہے، جس مقام و مرتبے پہ اللہ رب العزت نے آپ کو فائز کیا۔ چونکہ سورت کے آغاز سے ہی قصہ چل رہا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت زینب۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کر لیا تو اس کے بعد بھی یقیناً کفار کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ کی گئی ہو،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی گئی ہوگی تو اللہ رب العزت نے شاید اسی تناظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے اور آپ کو آپ کا سٹیٹس اور مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رنجیدہ اور غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے اس جاہلانہ رسم کو توڑنے کے لیے، اس لیے آپ اللہ پہ توکل رکھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ پر اعتماد رکھیے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے چلے جائیے۔ یہ کافر، یہ آپ کے مخالفین جتنے مرضی آپ پہ بہتان باندھ لیں، یہ جتنی مرضی آپ پہ زبان درازیاں کر لیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے آپ ان کی باتوں کی پرواہ ہرگز نہ کیجیے اور اپنی ذمہ داریوں کو نہایت آسان طریقے سے ادا کرتے چلے جائیے۔ یہ ان آیات کا سابقہ آیات کے ساتھ تعلق معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کی 5 صفات بتا کر گویا کہ آپ کی 5 ذمہ داریاں ریئلائز کروائی ہیں۔ تو جس کی اتنی ذمہ داریاں ہوں، جس پر اللہ کی طرف سے اتنی ریسپانسبلٹیز ہوں، اور جس کا اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں اتنا مقام و مرتبہ ہو، اسے اس طرح کی زبان درازوں اور بدگمانوں کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 صفات اور ذمہ داریوں کو قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا ہے۔ انا میں بھی انا ہم کے معنی میں موجود ہے، اور ارسلنا کے اندر بھی نون الف نا آخر میں، یہ بھی ہم کا معنی دے رہا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا، انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا کا آپ کو، شاہدن گواہی دینے والا بنا کر، شاہدن شہید اسی سے ہے، اور یہ شاہدن یہ فاعلن کے وزن پہ ہے، شاہدن گواہی دینے والا، وٹنس۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی آپ کی صفت اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ شاہدن ہیں۔ الشاہد کا معنی ہوتا ہے شہادت دینے والا، اور یہ شہادت 2 طرح سے ہے۔ ایک شہادت تو آپ نے دنیا میں دی، اللہ کی توحید کی شہادت دی، اللہ کے سچا ہونے کی آپ نے گواہی دی لوگوں کو، آپ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنی پوری سیرت سے اللہ تعالیٰ کے الہ معبود برحق ہونے کی گواہی دی، تو واقعی اللہ سچا ہے، اور آخرت کے برحق ہونے کی گواہی دی اپنے قول و عمل سے۔ ایک تو یہ گواہی ہے نا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر موجود ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ اہل علم جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم نہیں؟ آپ تو تمام اہل علم کے علماء کے امام ہوئے نا، تو آپ نے بھی یہ گواہی دی۔ ایک تو یہ مطلب،
اور اس کا گزشتہ قصہ زید اور زینب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جب ہم نے آپ کو بھیجا ہی گواہی دینے کے لیے ہے تو پھر آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا چاہیے، ان کے اعتراضات اور ان کی زبان درازیوں سے پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا شاہدن کا معنی ہے قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، جیسا کہ ہم اس سے قبل سورۃ البقرہ اور سورۃ المائدہ وغیرہ کے اندر پڑھ چکے، سورہ نساء میں بھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت کا نبی رسول کھڑا کریں گے اور اس کی ساری امت کھڑی ہوگی اور ہم اس نبی سے یہ گواہی مانگیں گے کہ بتاؤ ان کو میرا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ انبیاء کرام کہیں گے اے اللہ بالکل ہم نے پہنچایا تھا تیرا پیغام۔ اور آگے فرمایا سورہ نساء کی آیت میں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر ہم ہر امت کے نبیوں پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ صحیح بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ پاک نبیوں سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ امتوں سے بھی پوچھیں گے بتاؤ تمہارے نبی نے پیغام پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہوگا کہ کس نے پیغام پہنچایا اور کتنا پہنچایا اور کیسے پہنچایا، اور یقیناً انبیاء کرام نے سارا پیغام ہی پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ سوالات کریں گے۔ بتاؤ تم نے یہ کیا، بتاؤ تمہیں پیغام پہنچا؟ تو اللہ پاک جب امتوں سے پوچھیں گے نا تو امتیں آگے سے کہیں گی کہ ہاں ہمیں ہمارے نبی نے پیغام پہنچا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس کہ واقعی ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہ ہے۔ آپ بتائیں آپ گواہی دیں گے؟ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد آپ گواہی دیں گے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ کیا آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بنیاد پر، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں نا، تو کیا ہم اس گواہی کی بنیاد پر یہ گواہی دیں گے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تھا اور اس کا حق ادا کیا؟ بہرحال اس طرح اللہ پاک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے بھی پیغام پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہنچایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیغام پہنچایا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پیش ہو اور آپ کی امت بھی گواہی پیش کرے گی۔ سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی پیش کرو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے اتنا بڑا کام لینا ہے، دنیا میں بھی لیا کہ آپ نے دنیا میں بھی گواہی پیش کی اللہ کے سچا معبود ہونے کی، آخرت کے برحق ہونے کی، اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہیاں پیش کریں گے، کئی امتوں کی اور کئی نبیوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے حالات نازل کیے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی وہی نازل کی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس قرآن پر ہمارا یقین ہے، یہ اتھینٹک کتاب ہے، سچی کتاب ہے، لا ریب فیہ۔ تو اس قرآن کے اندر جتنی باتیں بھی اللہ نے بیان کر دی ہے نا، ہم ان معلومات کی بنیاد پہ گواہی دے سکتے ہیں قیامت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بنیاد پہ گواہی دیں گے۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، اتنا آپ کا عظیم منصب ہے، اتنا بڑا کام آپ سے لیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا نا کہ مجھے یہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے جب یہ آیات پڑھ کے سنائی جس میں آپ کے قیامت کے دن گواہی پیش کرنے کا تذکرہ ہے، جب وہ صحابی اس آیت پر پہنچے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور سورہ نساء کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، کیا منظر ہوگا۔ تو جب وہ صحابی اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو چکی۔ قیامت کے دن کے اس منظر کو سوچ کر کیا منظر ہوگا جب اللہ کی اتنی بڑی عدالت لگی ہوگی اور سب لوگ جمع ہوں گے اور گواہیاں پیش ہو رہی ہوں، جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور دوسرا وصف آپ کا کیا ہے، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وارننگ دینے والا، وارن کرنے والا، کسی خطرے سے آگاہ کرنے والا۔ یہ دو صفات تو آپ کی قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، بشیرم و نذیرہ بھی آتا ہے، اور یہاں مبشرم و نذیرہ، یعنی لوگوں کو آپ نے اچھے کام کرنے کا جو ان کا اجر و ثواب ملے گا اور اچھا ان کا انجام ہوگا وہ بھی آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، خوشخبری بھی دینی کہ اگر نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حلال کھاؤ گے، حرام سے بچو گے، جھوٹ سے بچو گے، قرآن پڑھو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، شرک سے بچو گے، تو پھر تمہیں اللہ پاک اس طرح کی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بشارتیں ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا کہ اگر شرک کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اگر سود کھاؤ گے یہ سزا ملے گی، نماز چھوڑو گے تمہارا شمار ابو جہل اور ابی بن خلف وغیرہ، فرعون، حامان وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ اچھے کام کا اچھا بدلہ مبشرن، اور برے کام کا برا نتیجہ ملے گا، ونذیرا۔ یہ دونوں صفات بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی۔ وداعین، چوتھا وصف اور خوبی اور صفت، وداعین، اور بلانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جو شروع میں آیا تھا نا ارسلناک، اس کا ان پانچوں چیزوں کے ساتھ تعلق، ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن بنا کر، ہم نے بھیجا آپ کو مبشرن بنا کر، ہم نے بھیجا آپ کو نذیرا بنا کر، اور ہم نے بھیجا آپ کو داعین، دعوت دینے والا، داعی دعوت دینے والے کو کہتے ہیں، داعین، بلانے والا بنا کر، اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے۔ اس لیے اب جو آپ کی مخالفت کرے گا وہ آپ کی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس رب کی مخالفت کرے گا جس کے حکم سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور پانچواں وصف وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَسِرَاجًا، اور چراغ بنایا، چراغ بنا کر بھیجا، سراجن، سورج کو بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں دو مقامات پہ سراجن کہا ہے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور کہیں فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورج کو اللہ نے چراغ بنایا۔ تو ہم نے آپ کو کیا بنایا؟
کیا بنا کر بھیجا؟ سراجم منیرا، ایسا چراغ جو روشنی کرنے والا، روشنی کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر کفر و شرک، سود، حرام اور اللہ کی نافرمانی کی تاریکیاں اور جہالتیں پھیلی ہوئی ہیں، رسم و رواج کئی کچھ پھیلا ہوا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ تاریکیاں ہیں، جہالتیں ہیں، اندھیرے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو ان اندھیروں کے اندر ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، جس سے لوگوں کو صحیح اور غلط راستے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر لائٹ نہ چل رہی ہو، سورج نہ طلوع ہو، تو اندھیرے میں تو نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ کہاں پاؤں رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا۔ روشنی ہوگی تو پھر انسان کو صحیح پتہ چلتا ہے کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے، کہاں قدم رکھنا ہے اور کہاں قدم نہیں رکھنا۔ گویا کہ آپ کے آنے کے بعد، جس طرح سورج کے آنے کے بعد چاند کی ضرورت رہتی ہے، ستاروں کی ضرورت رہتی ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بلبوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے تشریف لانے کے بعد کسی اور چراغ کی، کسی اور چاند کی، ستارے کی، کسی لالٹین کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ یہ تھی پہلی دو آیات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات جمیلہ کا تذکرہ تھا اور 5 ذمہ داریاں بھی تھیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی 2 آیات میں آپ کو کچھ احکامات دیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے، آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، بِأَنَّا، کہ بے شک، لَهُمْ، ان کے لیے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا، بہت بڑا فضل۔ فضل کا ایک معنی ہوتا ہے زائد چیز، جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، ان نیکیوں کا صلہ جنت نہیں بنتی۔ جنت بہت بڑا بدلہ ہے، ہماری نیکیاں اعمال اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں، جتنی بڑی وہ نعمت۔ تو وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہمارا اجر و ثواب اور ریوارڈ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا کرنا ہے۔ اس لیے جنت بھی اللہ کا فضل ہے، فضل کبیرہ ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور فضل کا ایک معنی برتری بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو دیگر امتوں پر، دیگر اقوام پر برتری اور فضیلت بھی عطا فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں کے مقابلے میں تمہارا عرصہ اتنا ہے جتنا عصر سے غروب آفتاب تک کا عرصہ، یعنی کل دن جو ہے اس میں سے جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہے نا، یہ تھوڑا ہوتا ہے، سب سے تھوڑا یہ ہوتا ہے۔ فجر سے ظہر تک بھی بڑا ٹائم ہوتا ہے، ظہر سے عصر تک بھی زیادہ ٹائم ہوتا ہے، اور عصر سے مغرب تک سب سے کم ہوتا ہے۔ تم سے پہلی قوموں کے مقابلے میں تمہارا عرصہ، ڈیوریشن جو اللہ نے تمہیں عطا کیا نا، بس وہ اتنا ہے، عصر سے مغرب تک۔ فرمایا اہل تورات کو اللہ پاک نے تورات دی، انہوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جتنی بھی انہوں نے کی، دوپہر ہوئی تو وہ تھک کر رہ گئے کہ بس جی ہم اتنی ہی مزدوری کر سکتے، تو انہیں ایک قرات بطور مزدوری دے دیا گیا، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر۔ فرمایا پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے کام کیا اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام۔ اس وقت کے بعد سمجھے کہ نیا مزدور رکھ لیا گیا انجیل دے کر کہ لو جی اب تم یہ کام کرو۔ انہوں نے بھی کام کیا اور پھر عصر کی نماز کا کام کر کے وہ بھی تھک گئے، انہیں بھی ایک قرات دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہمیں قرآن دیا گیا،
اور ہم نے سورج غروب ہونے تک یعنی دن کے اختتام تک کام کیا، باقی تو درمیان میں چھوڑ گئے، مثال دے کے بات ہو رہی، لیکن ہم نے دن کے اختتام سورج غروب ہونے تک کام کیا۔ اللہ پاک نے ہمیں 2 قرات دی۔ اب جو پہلی امتیں تھیں یا وہ پہلے مزدور تھے وہ بول پڑے، انہوں نے اعتراض کیا کہ لو جی ہم نے کام بھی زیادہ ٹائم کے لیے کیا، ہمیں ایک قرات ملا، اور یہ آخر میں آیا بندہ، اس نے تھوڑے سے عرصے کے لیے کام کیا اور اس کو 2 قرات دے دی، یہ کیا بات ہے؟ اعتراض کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس بندے نے آ کر اور اس امت نے آ کر اس کام کو، اس ٹاسک کو پورا کر دیا ہے، درمیان میں نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آخری حصے میں رکھا اور وہ کام پورا کر گئے اور 2 قرات لے گئے، باقی کام ادھورا چھوڑ گئے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو آگے سے جواب دیا کہ میں نے تمہاری مزدوری میں کوئی کمی تو نہیں نہ کی، تمہاری مزدوری میں کوئی کمی تو نہیں کی نا، اگر میں نے ان کو زائد دے دیا ہے تو تمہارا اس پہ کیا اعتراض کرنے کا توقع بنتا ہے؟ یا تو ہوتا کہ میں تمہاری مزدوری نہ دیتا۔ اس مثال کے مطابق اللہ پاک نے 1 قرات مزدوری طے کی کہ لو سارا دن کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے اور 1 قرات ملے گا، وہ درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے انہیں بھی قرات دے دی۔ بعد والے آئے، انہوں نے بھی کام پورا نہیں کیا، درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے، ان کو بھی اللہ نے پوری دیہڑی دے دی۔ لیکن آخر میں آنے والے لیٹ آ کر کام پورا کر کے تھوڑے سے وقت، تو اللہ پاک نے ان کو جتنی مزدوری طے کی اس سے ڈبل دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا اعتراض تو تب بنتا ہے اگر میں نے تمہاری مزدوری تمہیں نہیں دی تو میں نے انہیں ڈبل دے دی ہے۔ تو فرمائیں گے اللہ پاک کے فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، یعنی یہ میری طرف سے زائد مزدوری ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک خاص فضل فرمایا، یہ ان کو ایک خاص چیز عنایت فرمائی ہے کہ یہ کام تھوڑا کریں گے لیکن ان کو اجر و ثواب اللہ پاک زیادہ عطا فرمائیں۔ یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے فضلا کبیرا کا، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین، اور ہرگز کہا نہ مان، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر و مشرک جو آپ کو کفر و شرک پر خاموش رہنے کے لیے اصرار کرتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، آپ یہ معاشرے کی گندی رسموں کو، منہ بولنے بیٹے جیسی رسموں کو نہ توڑیں، رہنے دے جیسے چل رہا ہے۔ فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین، آپ ان تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے رہیں، حق بات پہنچاتے رہیں، جاہلیت کی رسمیں توڑتے رہیں، ان کافروں اور منافقوں کا کہا ہرگز نہ مانیے۔ ودع، اور چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے، اگنور کر دیجئے، پرواہ نہ کیجئے اظہار ثانی، تکلیفوں کی، ہم ان کی، اور ان کی طرف سے پہنچائی گئی ایذاؤں اور ان کی طرف سے کی گئی زبان درازیوں کو ترک کر دیجیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اگر لوگوں کی باتیں رکاوٹ بنے، لوگ باتیں کریں، ملامت کریں، زبان درازیاں کریں، تو انسان کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انجام اچھا ہوگا، آپ پرواہ نہ کیجیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ وکیلا، وکیل کی حیثیت سے۔ اب جس کا وکیل اللہ بن جائے
جس کی وکالت اللہ کرنے لگ جائے اسے کسی سے ڈرنے کی، کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وکیل کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے طلاق کا ایک مسئلہ بیان فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی نکاح ہوئے تھے اور آپ کی امت کو بھی اس کی ضرورت تھی، اور مسئلہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس شخص کا اس عورت کے ساتھ جو خامد بیوی والا تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہ ہو، ایسی عورت کو کہتے ہیں غیر مدخولہ، یعنی خلوت صحیحہ بھی اس کو کہتے ہیں، خلوت صحیحہ، ان کی میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے، ابھی صرف نکاح ہوا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، نکاح ہوا مہینہ 2 مہینے 6 مہینے نکاح ہی ہوا، رخصتی ہوئی نہیں، اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ یا پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح ہوا اور بیوی کو لے کے گھر گیا، وہاں جا کے اس کو دیکھا، پہلے دیکھا نہیں ہوا تھا، دیکھا تو وہیں پر طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یا سنن نبی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک عورت سے نکاح کیا اور آپ جب اس کے قریب جانے لگے تو اس نے آگے سے گویا کہ ناگواری کا اظہار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے قریب نہیں گئے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کا سامان تیار کرو اور اس کو ساتھ کچھ تحفہ تحائف دے کر رخصت کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی عورتیں جو غیر مدخولہ ہیں، صرف نکاح ہوا اور ان کی سیکسول ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا، ایسی عورتوں کی طلاق کے متعلق اللہ پاک نے یہاں پر ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں کی کوئی عدت نہیں ہوگی، عدت نہیں ہوگی، کیونکہ عدت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی واضح ہو جائے اور اس پریگننسی سے عورت فارغ ہو جائے، پھر آگے نکاح کرے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ والا بچہ پہلے شخص کا ہے، یہ اس بعد والے کا نہیں ہے۔ تو خیر چونکہ یہاں پہ ایسی کوئی بات ہی کوئی نہیں، اس لیے یہاں کوئی عدت نہیں۔ اگر اس خامد نے طلاق دے دی، وہ عورت اسی وقت کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایک یہ مسئلہ بیان کیا، دوسرا یہ بیان کیا ہے، 3 مسئلے بیان کیے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ ان کو کچھ نہ کچھ ساز و سامان بطور گفٹ تحفہ کے، کیونکہ ان کی دل شکنی تو ہوئی ہے نا، اور ایک چھوٹا سا سپاٹ تو لگا ہے نا نکاح کا، جی اس کا نکاح ہوا تھا جی، اس کو طلاق ہو گئی ہے جی، تو اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو تحفے تحائف بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے کر رخصت کرو۔ اور پھر تیسری بات اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انہیں نہایت احسن طریقے سے جدا کرنا ہے، رخصت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جاتے وقت ان کے اوپر بہتان بازیاں کرو اور ان کی خامیاں کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کرو، ان کو ننگا کرو کہ اب یہ میرے ساتھ نہیں نہ رہی، اب میں نے اس کو کسی اور کے لائق بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھا سبب لگائے۔ یہ 3 باتیں اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی، اور 1-2 باتیں جو احادیث میں موجود ہیں اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بھی سماعت فرما۔ وہ یہ ہیں کہ اگر اس عورت کا نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہیں ہوا، اور حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، بعد میں بھی حق مہر مقرر ہو سکتا ہے، حق مہر مقرر نہیں ہوا، اس عورت کو طلاق دیتے وقت کچھ بھی نہیں ملے گا، حق مہر نہیں ملے گا۔ ہاں وہ جو تحفہ تحائف دینا ہے نا وہ دیا جائے گا، اس تحفہ تحائف کو کہتے ہیں متاع طلاق، متاع طلاق، طلاق کا کچھ ایڈوانٹیج اسے دیں، لیکن حق مہر اس کو
واپس نہیں ملے گا، کیونکہ حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا. اور اگر حق مہر مقرر ہو چکا تھا، 1,00,000 فرض کریں تو 50,000 یعنی نصف حق مہر جو ہے وہ خامد اس عورت کو دینے کا پابند ہوگا. یہ صرف اس عورت کے لیے ہے جو غیر مدخولہ ہے. جو مدخولہ عورت ہے جس سے تعلقات قائم ہو چکے ہیں خامد بیوی کے، ان کی علیحدگی ہوگی، اس کے اور احکامات. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب نکحتم، تم نکاح کرو، المؤمناتی، مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتم، تم طلاق دے دو، ہن انہیں، من قبل، اس سے قبل، ان کے، تمسو، تم نے چھوا ہو، ہن انہیں، لفظی معنی کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، تم نے انہیں چھوا ہو. لیکن اس سے مراد لغوی اعتبار سے صرف ٹچ کرنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے سیکسول ٹچ، یعنی ان کا میاں بیوی کا جماع، انٹرکورس. فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت. عام طلاق میں تو یہ ہوتی ہے نا کہ عدت کے دوران صلح ہو سکتی ہے. یہاں عدت ہے ہی کون نے، تو یہاں رجوع بھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں اگر دوبارہ انہوں نے کرنا تو پھر نکاح کریں. فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت. لکم اس لیے کہا تمہارے لیے کیونکہ یہ عدت پوری کرنا یہ مرد کا حق ہے جو اللہ پاک نے عورت کے ذمہ لگایا کہ وہ عدت پوری کرے گی. اللہ اکبر. اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اگر نکاح کے بعد تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی کیا ہوا، طلاق نہیں. ایک اور مسئلہ بتانے لگتے ہیں. اگر نکاح کے بعد تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی خاوند فوت ہوتے نہیں واقعہ، تو اب اس صورت میں وہ عورت عدت بھی پوری کرے گی. وہ عدت اور طرح کی ہے، وہ خاوند کے فوت ہونے والی عدت ہے، وہ سوگ والی عدت ہے. 4 مہینے 10 دن کی عدت وہ عورت پوری کرے گی، اور ساتھ وہ اس خاوند کے مال میں جو چھوڑ کے گیا ہے، ترکہ، وراثت، اس میں حصے دار بھی ہو. فما لکم علیہن من عدت، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا، کہ جسے تم شمار کرو. پس متعو، ساز و سامان دو، ہن انہیں، وسرحوہن، ساز و سامان دو سے مراد وہی ہے کوئی تحفہ تھا ہے جسے متع طلاق کہتے ہیں. وسرحوہن، تیسرا حکم، وسرحو، اور چھوڑ دو اور رخصت کر دو، ہن انہیں، سراحن، رخصت کرنا، چھوڑنا، جمیلا، نہایت خوبصورت چھوڑنا، نہایت اچھا خوبصورت علیحدگی. کتنا خوبصورت دین ہے دین اسلام کہ طلاق کو بھی اتنے آسان طریقے سے نبھانے کا حکم دیتا ہے. علیحدگی بھی نہایت آسان طریقے سے، ایک دوسرے پر بہتان بازیاں کر کے اور ایک دوسرے کو جلا کر ساڑ کر نہیں، بلکہ آسان طریقے سے. کوئی بات نہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تمہیں بھی اچھا ثواب لگائے، مجھے بھی اللہ اچھا ثواب لگائے. اللہ اکبر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.